تو دین شعبہ بازی کا نام، ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ کیا پیرانوں تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو اندر وچوں لے کے دے دیندا کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دیویں آ۔ ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری جو ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے،
پر تو وابیاں نہ رل گئے کیا وابی کون ہوندے ہے کہ جڑے پیراں نوں نہیں مندے ہے کہ پیراں نوں تو سارے مننے ہیں اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا ہاں یہ آنے ہیں بھائی پیر پتر نہیں دے سکدا تو پیر دعا دے سکدا پتر تو اللہ دیندا ہے کہ یہ تو گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کولوں اندے وچوں لے کے دے دیندا سمجھو ہیں ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو ساسے وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دو بول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ فَنَعَمْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ایک جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ صرف تیری بندگی کریں گے یہ سر اور کہیں نہیں چکے گا اور یہ اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا یہ استعانت بالغیر نہیں ہے بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں یہ اس میں نہیں آتا ہے میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی زرہ پہنی اسباب کی دنیا ہے اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی انہوں نے بہت محبت کی تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے پیر جگی پتر دیویں آ پیر جگی پتر دیویں آ اللہ ان کو معاف کر دے گا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے وہ سمجھو پیر ہی دیتا ہے پیر جگی پتر دیویں آ تو استعانت صرف اللہ سے اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو ایک بدو طواف کر رہا تھا یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا چل مجھے نہیں چاہیے وہ طواف سے فارغ ہوا ہے تو اعلان ہوا فلاں ابن و فلاں کہاں ہے تو یہ خود تھے کہا جی میں ہوں کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں کتنے شرم کی بات تو ہشام چپ ہو گیا ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ آخرت کی میں کیا پوری کروں گا تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی تجھ سے کیا مانگا ما سالت من یملکها فکیف من لا یملکها جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی تم سے کیا مانگوں گا تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں ایاک نعبد امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے ہر حرام چھوڑ دے
ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے گا، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم بإذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی، شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے میں آج تھوڑا سا مخدوم صاحبان کو ان کے خاندان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری قریش قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ ہم سہو خاندان شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام لائے۔ ہم پرتھوی راج کی اولاد ہیں، یہ ہاشم کی اولاد ہے۔ ہمارے آبا و اجداد شہاب الدین غوری سے شکست کھانے کے بعد اس وقت پرتھوی راج کا بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہ خاندان ان کا منتشر ہوا، پھیلتے بکھرتے، کوئی سندھ میں گئے، کوئی پنجاب میں گئے، کوئی کہیں گئے، ایک شاخ تلمبے میں آئی۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو 16ویں صدی ہے، اس میں تلمبے پر سہوؤں کی حکومت تھی، لیکن وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ تو میرا تھوڑا سا تعارف ہے، ان کا تعارف تھوڑا سا لمبا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے بات شروع کرنی پڑے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ سوکھا جواب ہے، ابو ہریرہ 40 سال دی عمر وچ بنیا۔ کتابی جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان۔ لیکن میرے نبی کا جواب سنو، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور میں نبی بن چکا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، پیدائش کائنات، نہ عرش، نہ فرش، نہ قلم، نہ کرسی،
نہ زمین نہ آسمان نہ پانی نہ چاند نہ تارے نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ پتھر نہ پہاڑ نہ ہوا نہ آگ نہ روشنی، صرف اللہ۔ 1000 سال ایک روایت، دوسری روایت 2000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ہن پہلے ایک حدیث میں ہور دساں تاکہ تانوں پھر ادا صحیح طاقت دا پتہ لگ سی۔ آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ہن تسی سارے بولو یاسین۔ یاسین کیندا نام ہے؟ اللہ نے رکھا ہے کیندا؟ اپنے نبی دا۔ ٹھیک ہوگی گل؟ اچھا، پہلی حدیث کی سنائی کہ ابھی آدم کا نشان بھی نہیں تھا اور میں نبی بن گیا تھا۔ دوسری حدیث کی سنائی کہ 1000 یا 2000 سال پیدائش کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی۔ اور یاسین سنو ذرا، یاسین نو قرآن دا دل آکھیا جاندا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاسین مجھے قسم ہے قرآن کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ وہاں کہا جاتا ہے جہاں لوگ، جیسے آپ لوگ بیٹھے میں کروں آپ لوگ، تو کوئی ہستی کو وجود مل چکا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل میں اللہ نے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل میں اللہ نے ہاشم کو چھانٹا، اور ہاشم کی نسل میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اچھا، مجھے ایک فضیلت حاصل ہے، میری ماں بھی مخدوم صاحب کے خاندان سے، مخدوم بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 7 بیٹے تھے۔ یہ صدر الدین کی اولاد بیٹھے ہیں، ساڑھی ماں کسی اور دی بڑھ دی تھی۔ اچھا، وہ ہمارے جو نانکے ہیں وہ کہتے تھے ہم ہاشمی قریشی ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی جستجو کی کہ ایویں تو گل نہیں بن جاندی، صدیاں تو ہاشمی قریش، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں یہ کڈے بڑے بندے ہیں۔ میں انہوں نے دسی جانا، اس قالی وزیر بن کے خوش ہوئے بیٹھے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف کر، شاہ رکن عالم فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ ہمارا خاندان جہاد میں شرکت کے لیے سندھ آیا۔ سندھ کا جو اس وقت فتح کے بعد مسلمانوں نے جو کیپٹل بنایا وہ منصورہ، سانگڑ کے پاس، کوئی سندھی بیٹھا ہو تو اس کو پتہ ہوگا، سانگڑ کے پاس کھنڈر ہیں۔ میں سپیشل گیا اتھو منصورہ ویکھن واسطے، وہاں مسجد کے آثار تھے، وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، میرے خیال ہے شاید صدیاں بعد کسی اتھے سجدہ دیتا ہوئے گا۔ مسلمانوں نے منصورہ کو سندھ کا دارالحکومت بنایا۔ دریائے سندھ آتا تھا اور ایسے ڈیلٹا بناتا تھا۔ ڈیلٹا دا مطلب ہوتا ہے بے ایک شاخ ایدے گئی، ایک ایدے گئی، اگوا کے رل گئی، اجڑی وچ جگہ انہوں ڈیلٹا آن دیں، چھوٹی ہوئے تھا وڈی ہوئے تھا جزیرہ۔ یہ ڈیلٹا تھا منصورہ، اس پر مخدوم صاحب کے خاندان کو حکومت دی گئی محمد ابن قاسم کی طرف سے۔ پھر
ایک فرقہ گزرا ہے کرامتا حمدان بن اشعث کرمت نے چھوٹی ٹانگ والا تے ڈنگی ٹانگ والا، اس نے نماز معاف کر دی، شراب حلال کر دی، زنا حلال کر دیا۔ تو صرف نام کے مسلمان تھے، ویسے وہ نان مسلم تھے۔ انہوں نے منصورہ پہ قبضہ کیا اور ان کو نکالا۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے جو آبا تھے وہ خارزم ہجرت کر گئے۔ جب محمود غزنوی ملتان پر آیا حملہ کرنے تو وجیہ الدین والد، کمال الدین دادا، جلال الدین پردادا، شمس الدین نسب سنا دو سرکار، بہاؤالدین، وجیہ الدین، کمال الدین، جلال الدین، حسین، عبداللہ، مطرف، مطرف، خزیمہ، حازم، یہ نہ ہیں سرکار دے نسب دے، تو اگو اپنا دے ہوتا ہوئے میں یاد کر لی سی۔ حازم، تاج الدین، عبد الرحیم، عبد الرحمن، حبار رضی اللہ عنہ صحابی آگئے، بن اسود، سعید بن حاشم، مخدوم سے تو حاشمی تو حال قریشی آکی رکھ دے صرف، میں نے ایک گریڈ آپ کو اپ دے دیا ہے کیونکہ میری زندگی تو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو مجھے اس کی جستجو تھی کہ میری ماں بیٹا سی جڑا ہے نا اسی ہیں ہاشمی قریشی۔ میں کہا اماں جڑی تاریخ دوئی ہے نا او دے جو دوسرا نسب بھی بتاتا ہوں، حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، وہاں بھی جا کے اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے نسب نامہ ہاشم کا، یہ خواجہ محمد حسن بخش قریشی جو حضرت عالی مقام کے 28ویں خلیفہ تھے، 28ویں خلیفہ۔ دیکھو سانو اسلام ملیا اس گھروں، ساڑھے میراسی آمدن، میاں لبک دی خیر، میاں عنایت علی، میاں گانا، میاں جانا، ساڑھی نسل پیڑی پڑھ دین اسی 1000 2000 دے دینے ہیں، انہاں سانو اسلام دیتا ہے، اسی ساری پیڑی نہ تو سناتی ہے۔ حبار بن اسود بن حاشم، حاشم پہ آ کے کٹھے ہو گئے، یہ بنو حاشم ہے، ہم میرے نبی کی اولاد کا اس سے اعلیٰ مقام ہے جو سادات ہیں، لیکن یہ اس سے کوئی کم نہیں ہے۔ میں ان سارے قریشی صاحبان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے عظیم خاندان سے ہیں۔ تھوڑا سا میں سیرت بتاؤں گا ان کے جد اعلیٰ کی۔ خوارزم سے جب محمود غزنوی ملتان آیا تو حضرت کے پردادا جلال الدین ساتھ آئے، ان کو لے کر آئے۔ جب انہیں ملتان فتح کیا تو جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو کروڑ لال عیسن کا قاضی مقرر کیا۔ صحیح میں ٹھیک ہے؟ وہاں ان کی وفات کے بعد کمال الدین قاضی بنے، ان کی وفات کے بعد وجیہ الدین قاضی بنے، ان سے پیدا ہوئے شمس الاسلام، شیخ الاسلام، حجت الاسلام محمد زکریہ عرف بہاؤالدین۔ کرتا ہوں تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، تعس وانتکس وإذا شیک فلن تقش، ان اعطی رضی وإن لم يعطى سخط۔ آپ نے فرمایا دینار کا چاہنے والا، دینار کا غلام چاہت تو سب کی ہے، سونے کا غلام ہلاک ہو جائے
چاندی کا غلام ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے کائناتی معیشت کو، اکانومی کو سونے چاندی کے گرد گھمایا ہے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو اب یہ انتہا پسندی آ رہی ہے، جس نے آپ نے کہا ہلاک ہو جاتا ایسا کون؟ عبد الدینار، سونے کا غلام، چاندی کا غلام، اور زیب و زینت کا غلام، اسیسریز کا غلام، کہ حلال رزق میں ایسی نہیں مل رہا تو چلو کوئی ڈنڈی مار لو، کوئی رشوت لے لو، کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ لو، یہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ رحمت اللہ علیہ عالمین ہو کر آپ بد دعا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ، چونکہ یہ لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں تو اوروں کے حقوق مارتے ہیں، اوروں جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت دینے والا پتہ نہیں کن مشکلوں سے اپنے کام کے لیے پہنچا ہوتا ہے، جس کو یہ دھوکہ دے کے مال بیچ دیتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے پیسہ بنا کے مال لینے آتا ہے، اس کو یہ 2 نمبر ٹکا دیتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور لوگ ہیں، چاہے یہ کتنے ہی نامور ہوں، لیکن یہ معاشرے کے لیے ایک عذاب ہیں، ایک مصیبت ہے۔ تو دنیا میں بھی چلو تو درمیانہ راستہ اختیار کرو، اتنے نہ کھب جاؤ میرے بھائیو کہ ٹوائلٹ میں بھی سودے ہو رہے ہوتے ہیں پیشاب کرتے ہوئے۔ ابھی میں کراچی سے لوٹا تو لاہور ایئرپورٹ پر میں وضو کرنے گیا تو پیچھے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا، گردن کے ساتھ اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور بولے جا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سودا بھی بیچ رہے ہیں اور پیمنٹ بھی لے رہے ہیں اور سودا کر بھی رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو کھانا زہر بن جاتا ہے، دماغ کی طرف سے آرڈر جاتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، معدے کو آرڈر ملتا ہے، ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون اٹھاتا ہے تو آرڈر فون کی طرف چلا جاتا ہے، معدے کو آرڈر نہیں جاتا، غذا زہر بن جاتی ہے۔ تو ایسی دنیا کما کے کیا کرنا جس میں آپ کی صحت ہی برباد ہو جائے اور آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ گھر میں آ کر بھی کوئی بچوں سے دلچسپی نہیں، بس اپنے موبائل پر یا سودے کر رہے ہیں یا موبائل پہ کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اس طرح اپنے بچوں کو جھٹک دیتی ہیں، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی کلپ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ آتا ہے تو اس کو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اپنی زندگی کو وہ درمیان میں لاؤ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گاڑی کے چاروں ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو گاڑی صحیح چلتی ہے، چاہے ایف ایکس کیوں نہ ہو، اور اگر ہوا اوپر نیچے ہے، بیلنس نہیں ہے، تو مرسڈیز بھی ہوگی تو وہ چلنے میں آپ کو تکلیف دے گی۔ ایک گاڑی ہے، انسان بھی، اس کو بھی بیلنس آف لائف چاہیے۔ یہ گھر میں آؤ تو گھر کے ہو جاؤ، فون آف کر دو اور اپنے بچوں سے بات کرو، بیوی سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے گپ شپ کرو اور گھر کی باتیں کرو، گھر کے مسائل ذکر کرو، باہر کے مسائل کو گیٹ پہ چھوڑ کے آ جایا کرو۔ تو یہ تو دنیا ہے نا، اللہ نے اس میں ناپسند کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کھو پائیں، لیکن دین میں بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ لگ جائیں۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں انتہا پسندی پہ مت جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی آپ ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیں کہ آپ خود آہیں بھرتے بھرتے فوت ہو جائیں۔